حرام ہو گئی، وہ بکرا حرام ہو گیا۔ ایسے نہیں، ذبح کے وقت نا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں آنا چاہیے، ذبح سے پہلے ذبح کے بعد نام آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کون سی ہے یہ کون سی ہے، باقاعدہ آپ کے لکھے ہوتے ہیں کہ دیکھیں موبائل کون سا جی اوپو کا ہے، یہ فلاں کا ہے فلاں کا ہے، نام آتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کون سا ہے، کنز الایمان۔ یہ سورت کون سی ہے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ اب یہ بنی اسرائیل یہ خدا ہیں، تو یہ ان کا نام آ گیا تو یہ حرام ہو جائے، ایسے نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں وہ مائی صاحبہ نا ہمارے لیے بکری ذبح کی، تو ہم نے کھانا کھایا، تو ہم ہر جمعے کے جمعے ان کے گھر میں جاتے ہیں، کچھ صحابہ اکرام، تو مائی صاحبہ ہمیں کھانا کھلاتی، تو جمعے کے دن بھی ہم کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے، عام دنوں میں بھی اور جمعے کے دن بھی۔ اگر ٹائم ملے نا، مطلب ہمارے بھائی کام کرتے ہیں عام دنوں میں، تو اگر ٹائم ملے 5-7 منٹ تو وہ آنکھیں بند کریں، نیند آئے چاہے نہ آئے، سنت سمجھ کے سو جائیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص دوپہر کو قیلولہ کرتا ہے، قیلولہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کی نفلی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو باقی دن ہے نا، یہ تو جا کر گزارنا چاہیے، صبح کے وقت سوئے رہے، صبح کے وقت سوئے رہے۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے دن کو بنایا مبصرہ، آنکھیں کھولنے کے لیے، جیسے دن چڑھے فجر کی پہلے اپنے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد دن چڑھے تو اپنے کاموں میں لگ جائیں، کاموں میں لگ جائیں۔ فرمایا ہم نے دن بنایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، آنکھیں کھولو یعنی جاگ کے رہو، اور پھر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ فضل یہ کیا ہے، رزق۔ یہ محدثین فرماتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، دن کے وقت کاروبار کرو۔ ہم الٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم رات کے وقت کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے رات کیوں بنائی ہے، رات، وہ دوسری آیت میں فرمایا ہم نے رات بنائی ہے لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم سکون کرو، سکون کرنے کے۔ اب رات ہے سکون کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور دن ہے کام کاج کے لیے۔ ہم الٹ کر جائے، رات کو مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں 2 بجے تک، 3 بجے تک۔ بعض بھائیوں کے مجھے فون آتے ہیں، او جی قاری صاحب حسینہ راتی 2 بجے آئے ہیں اپنے مارکیٹوں تے 3 بجے تک روٹی کھادی ہے، 4 بجے سوتے ہیں، ہوں دسو بنا 5 بجے پھر اٹھ کے نماز کدھر پڑھیے، اللہ اکبر۔ تو ویسے اتنا نا نہیں، رات کو کوشش کریں، روٹین بدلیں، کوئی کوشش کریں نہیں جی میں اگر دکان کھول لوں تو باقی لوگ تو کھولتے نہیں ہیں، ایسے نہیں۔ مانا کہ اس جہان کو گلشن نہ کر سکے، مانتے ہیں کہ اگر سب لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، تو مانا کہ اس جہان کو گلشن نہ کر سکے، کانٹے تو کچھ ہٹا دیے گزرے جدھر سے ہم، جتنا ہو سکتا ہے نا آپ اتنا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو کیا فرمایا تھا، پہلے علی کسی علاقے میں جاؤ نا تو جا کر پہلے لوگوں کو نا دین کی باتیں بتانی، اگر تمہارے کہنے سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا، کتنے بندے، ایک بندہ، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے وہ لوگ ہی مسلمان ہو جائیں، سارے کے سارے، مطلب ایک ایک بار کوشش کریں۔ آپ اپنا بھائی ہے، بیٹا ہے، دوست ہے، ایک ایک کو تھوڑی تھوڑی نا پیار و محبت سے باتیں بتائیں، ایک بندہ بھی دین پر عمل کرنے والا ہو گیا۔ میں نے سرخ اونٹوں سے، یہ سرخ اونٹنا بڑے مہنگے ہوتے تھے، میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے ایک بندہ بھی تو مسلمان کر لو۔ اب کن کو کہا جا رہا ہے، مولا علی کو، علم و حکمت کے بادشاہ، اتنا علم کہ حکمت کا دروازہ کہہ دیا، کہ حکمت کا دروازہ حضرت علی ہے، علم کا دروازہ حضرت علی، اور علم کا دروازہ اتنا علم ہے ان کے پاس، تو فرمایا جا رہا ہے ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا نا تو بڑی بات ہے۔ تو اس لیے نا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ چلو سارے نہیں لوگ دکان کھولتے، آپ دکان کھولتے ہیں، اچھا چلو دکان کے علاوہ بھی اب ویسے کوئی جو ہے نا وہ کسی فرم میں کام کرتے ہیں، کہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، تو وہ نا فجر کے بعد کوشش کریں سوئیں نا، فجر کے بعد نا اپنے آپ کسی نہ کسی کام میں نا مصروف کر لیں، مطلب جیسے گھروں میں دودھ لے کر آنا ہوتا ہے، دہی لے کر آنا ہوتا ہے، یا اور کوئی کام ہے، سیر کرنی کسی نے، آپ قرآن پاک پڑھنے میں مشغول ہو جائیں، کسی طریقے سے اپنے آپ کو مشغول کر لیں۔ اب ایک حدیث پاک سنیں، ایک حدیث پاک کے لفظ ہے بورکا لامتی فی بکوریہا، میری امت کی برکت اللہ نے رکھی ہے صبح اٹھنے میں۔ صبح کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، اس وقت کاروبار رزق کرنا اسپیشل اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا میری امت کی برکت اللہ نے صبح، میری امت کیا مطلب باقی امتوں کی بات نہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہماری امت کو برکت ملے گی صبح اٹھ کر نماز پڑھیں اور اپنے دین کے کام، دنیا کے کام میں مشغول ہو جائیں، اور جو ہے نا وہ فجر کی نماز کے بعد سوئیں نا۔ ہاں کوئی بیمار ہے، کوئی بہت زیادہ مطلب مجبوری ہے تو پھر کوئی ایسا معاملہ، لیکن کوشش عام جو روٹین ہے نا، عام روٹین ہماری وہ صبح کو سونے کی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا اب مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی ہے، آپ کی دعا
وہ دعا جس کا جوبن ہے بہار قبول ہے، وہ دعا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر دعا قبول ہوتی. آپ نے ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی فرمائی ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی برکت رکھ دے صبح اٹھتے میں.